السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ روح کیا ہے؟ اس کی حقیقت آخر کیا ہے؟ اس کی ابتدا اور انتہا یعنی آخری مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب میں اسے یعنی آدم علیہ السلام کو ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ روح اللہ کا حکم ہے جسے اللہ کی مرضی سے انسان کے جسم میں پھونک دیا جاتا ہے اور اسی کے حکم سے روح کو کھینچا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے انسان روح کی حقیقت سے متعلق سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر ایک ایسی چیز جو ہمارے جسم میں موجود ہے اور ہمارے زندہ رہنے تک ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہے، تو موت آنے پر اچانک وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اسے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے واپس کہاں اور کیسے جانا ہے؟ کیا روح کی عمر بھی انسان کی عمر کی طرح بڑھتی ہے؟ کیا اسے بھی انسانوں کی طرح خوشی یا غم محسوس ہوتا ہے، یا یہ خاصیت صرف جسم میں موجود ہے، روح میں نہیں؟ کیا روح کا حساب آخرت میں الگ ہوگا اور جسم کا الگ؟ غرض اس طرح کے متعدد سوالات انسانی ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، جس پر صدیوں سے ایک طویل بحث جاری ہے اور مختلف عقائد کی ایک طویل فہرست موجود ہے، مگر ان تمام بحث اور عقائد کا جواب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ دے کر روح سے متعلق تمام دعووں کو اس طرح سے جھٹلا دیا، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں یعنی انسان کو اسرار کائنات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روح کی حقیقت اور اس کا انسانی جسم سے تعلق ایک ایسا راز ہے جسے ہماری ناقص انسانی عقل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ انسان کو اس کے متعلق علم بہت کم ہے۔ شاید اس کی وجہ جو میرے دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے انسان نے انسانی جسم پر تجربات کر کے قدرت سے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ہیومن کلوننگ کے ذریعے مصنوعی انسان اور ان کے اعضاء لیبارٹریوں میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ممکن تھا کہ اگر انسان کو روح کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو شاید وہ کائنات کے ایسے ایسے راز جاننے میں کامیاب ہو جاتا جو آج تک مصلحت خداوندی سے پوشیدہ ہیں، یا پھر شاید اسے قیامت تک موت ہی نہ آتی۔ انسان کی روح نہ صرف موت کے وقت اس کے جسم سے علیحدہ کی جاتی ہے یا قبض کر لی جاتی ہے، بلکہ ایسا نیند کی حالت میں بھی ہوتا ہے۔ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جس روح پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غرض انسان کو نیند کی حالت میں بھی موت آتی ہے۔ فرشتے روح کو نکالنے کے لیے اللہ کے حکم سے ہاتھ بڑھاتے ہیں، یعنی یہ اسرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے معاون بھی۔ روح جسم سے الگ ہو کر اپنے مالک کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جسم ایک الگ وجود ہے جبکہ روح ایک مستقل الگ وجود ہے۔ روحیں نیند کی حالت میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، جس کا حوالہ ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روحیں نیند کی حالت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ دوستو، اسلامی عقیدہ کے مطابق جسم سے الگ ہونے کے بعد نیک روحوں کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس موجود ایک رجسٹر علین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ روح قبض ہونے کے بعد اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نیک روح کو ایک نرم بستر پر سلا کر سامنے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ اس کے بعد یہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور ایک مزید کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں تیرا مقام ہے۔ نیک روح یہ دیکھ کر دعا کرتی ہے کہ اے اللہ قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں جنت میں اپنا مقام حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد اس روح کو قیامت تک کے لیے ایک نرم بستر پر دلہن کی طرح سجا کر سلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ روح قیامت کے روز ہی عالم برزخ سے بیدار ہوگی۔ اسی طرح کافروں یا برے لوگوں کی روحوں کا ریکارڈ ایک سجین نامی رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ سجین کا عربی میں مطلب ہے جیل۔ اس کافر روح کے لیے عالم برزخ میں آگ کا بستر بنایا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس سے تو اپنے برے اعمال کی وجہ سے محروم رہا۔ اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور جہنم میں اس کافر روح کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ کافر روح اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ قیامت کبھی مت قائم کر، کیونکہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جانا۔ اس آگ کے بستر پر وہ کافر روح قیامت تک کے لیے عذاب میں رہے گی اور کبھی بھی سوئے گی نہیں۔
مومنوں کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، جبکہ کافروں کی روح کانٹوں سے بھرے درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔